أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. درود بھیجیے ذرا مل کر ایک محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بہرحال جیسا کہ اطلاع ہے کہ آج یہاں پر چاند نہیں دیکھا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل سے عشرے کی پہلی مجلس کا آغاز ہوگا، لیکن بہرحال استقبال ماہ محرم کے سلسلے میں اس مجلس کو پڑھا جا رہا ہے یہاں پر، اور پہلے سے تیاری کی جا سکے، توسل کی سید الشہداء کی خدمت میں عرض ادب کیا جا سکے، اور سید الشہداء کی حقیقی وارث حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں پرسہ اور تعزیت پیش کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا جا سکے. جیسا کہ یہ اعلان ہو چکا ہے اور یہ بات آپ تمام مومنین و مومنات کے علم میں ہے کہ عشرے کا موضوع جو یہاں پر مجالس پڑھی جائیں گی انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی و بشرط حیات تو وہ علم اور رزق ہے. اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، خود اس عنوان کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ علم اور رزق کا تعلق کیا ہے، اور کیا موضوع کے یہ دو اجزاء، موضوع کے یہ دو حصے، یعنی ایک حصہ علم اور دوسرا حصہ رزق، ان میں جوڑ کیا ہے. بادی نظر میں، پہلی نظر میں شاید کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں تو ملتا ہے، علم کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اور ایمان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے. جیسا کہ سرنامہ کلام میں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ یہاں تک اگر بات آ گئی تو آپ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے کہ پروردگار عالم یرفع، بلند کر رہا ہے، رفعت عطا کر رہا ہے، منزلت عطا کر رہا ہے، اونچائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ان کو ایک درجہ مسلسل ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. یرفع یعنی اٹھانا، رفع یعنی کسی چیز کو بلندی کی طرف لے کر جانا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پروردگار عالم نے تم میں سے جو ایمان لائے ان کے درجوں کو بلند کیا اور بلند کر رہا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا. غور فرمائیے گا اس آیت پر کہ پروردگار یہ نہیں بیان فرما رہا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے کتابی علم حاصل کیا، کس طریقے سے علم حاصل کیا، کون سا علم حاصل کیا. پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اوتوا العلم، یعنی یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو علم دیا گیا. اب خود یہ مسئلہ کہ علم لینا اور حاصل کرنا، اور پھر یہ بات کہ علم دیا گیا، کہاں سے دیا گیا، کس وسیلے سے دیا گیا، کس ذریعے سے دیا گیا، میڈیم کیا تھا، وسیلہ کیا تھا، واسطہ کیا تھا، وہ چینل کیا تھا جس کے ذریعے ان کو علم دیا گیا، یہ خود ایک بحث طلب بات ہے. اور یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم سیکھنا اور ہے، اور بارگاہ پروردگار عالم کی جانب سے، خداوند تبارک و تعالی کی جانب سے اگر علم عطا ہو تو وہ ایک اور سلسلہ ہے. تو پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں دو چیزوں کی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، ان دو کو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ پروردگار مسلسل ان کو بلند کر رہا ہے، ان کے مقام کو بلند کر رہا ہے. اچھا، اگر یہ آیت آپ نے سمجھ لی اور اس آیت کا ترجمہ
کسی حد تک ذہنوں میں واضح ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے علم اور رزق. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ابھی اسی سرنامہ کلام میں، اسی خطبے میں، وہاں پر پہلا مرحلہ جو ہے کس کا ہے؟ ایمان کا ہے. دوسرا مرحلہ ہے علم کا. تو ایمان اور علم کا تعلق ہمارے موضوع سے کیا بنتا ہے یہ آپ کے ذہنوں میں رہے، جس پر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. اب علم کا رزق سے تعلق کیا ہے کہ دیکھیے علم کی حقیقت کیا ہے، علم کی حیثیت کیا ہے. علم کہتے کسے ہیں؟ علم کہتے ہیں جاننے کو، کھوجنے کو، معلوم کرنے کو، سمجھ جانے کو کہ صاحب مجھے اس چیز کا علم ہے، صاحب مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے. بہت واضح سی بات ہے. لیکن یہ بات لغوی طور سے ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے، فرہنگ کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ علم کا معنی ہے جاننا، سمجھنا، درک کر لینا، کسی چیز کو پا لینا. اور اگر ذرا گاڑی اردو میں بولا جائے، ثقیل اردو میں بات کی جائے، تو وہ صورت، وہ تصویر جو ذہن پر منقش ہو جائے. یعنی آپ نے ابھی آ کر اس ستون کو دیکھا، میں نے اس ستون کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. میں نے آنکھیں بند کر لی. کہا آپ ستون کا تصور لائیے. آپ کربلا گئے، نجف گئے، مشہد گئے، سامرہ، کاظمین، مکہ، مدینہ، آپ سے کہا جا جی گئے. آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کا تصور لائیے، سید الشہداء کے قبہ مطہرہ کا تصور لائیے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، ذہن میں وہ صورت بن گئی تھی، اور روح انسانی میں، ادراک انسانی، انسانی شعور، ہیومن وزڈم، انٹلیکٹ، اور انسان کی روح میں پروردگار عالم نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھ چکا ہے، جب اس کا جی چاہے، جب اس کے اختیار میں ہو، وہ اس چیز کو دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتا ہے. یہ علم کی خصوصیت ہے اور علم کی ایک خاصیت یہ ہے. اچھا، اب اگر علم کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی خط پر، انہی خطوط پر رہ کر، اسی ٹریک پر، اسی راستے پر چلتے ہوئے علم کے بارے میں گفتگو کرنا پڑے گی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ رزق پر گفتگو آئے. علم ایک اور چیز ہے، علم کی خاصیت ایک اور ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ علم آپ کے زاویہ نگاہ کو بدل دیتا ہے. علم آپ کے اندر جو چیزوں کو دیکھنے کی طاقت ہے اس کو بدل دیتا ہے. یعنی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آیا، شہر رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، ایک دفعہ آپ نے روزہ رکھا، گرمی ہو رہی ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں، زبان سوکھ چکی ہے، لیکن آپ افطار کا انتظار کر رہے ہیں. طاقت ہے کہ آپ پانی پی لیں، طاقت ہے کہ آپ شربت پی لیں، طاقت ہے کہ آپ اپنے روزے کو توڑ لیں، لیکن آپ حکم خدا کی بنیاد پر روزے کو نہیں توڑتے. کیوں؟ توڑ دیجئے، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، مسلمان ہوں، مجھ پر واجب ہے روزہ رکھنا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کا کسی دوسرے مذہب کا، کوئی دوسرے دین کا غیر مسلم آئے اور کہے کہ ابھی اس وقت پیاس لگ رہی ہے، توڑ لو، بعد میں رکھ لینا. اب یہاں فقہی گفتگو نہیں ہو رہی ہے روزے کے بارے میں، ایک عام فہم اور ایک عمومی لحاظ سے گفتگو میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مغرب کی نماز تک، مغرب کی اذان تک اس روزے کو باقی رکھنا ہے، خدا ناراض ہو جائے گا. ہمارے پاس وہ عذر نہیں ہے جو توضیح مسائل میں ذکر کیے گئے. لہٰذا آپ کا علم مجبور کرتا ہے آپ کو کہ آپ پیاس کو، بھوک کو برداشت کریں، نقاہت کو برداشت کریں، بے دم ہو کر، ناتواں ہو کر، بے چارگی کے ساتھ بستر پر پڑے رہیں افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے، لیکن آپ روزہ نہیں توڑتے، لیکن آپ روزے کو نہیں کھولتے، کیونکہ علم ہے جو آپ کے زاویہ نگاہ کو معین کر رہا ہے. یہ آپ کا علم ہے کہ جو آپ کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے. آپ کربلا سے نجف پیدل جا رہے ہیں، آپ کو اتنی تھکن ہے، پیروں میں درد ہو رہا ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن آپ مسلسل ایک سفر کو باقی رکھتے ہیں اور جا رہے ہیں کربلا کی طرف. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ہر قدم پر مجھے اتنا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مجھے کچھ ہستیاں دیکھ رہی ہیں. آپ کو علم ہے کہ آپ اس ہستی کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی کی زیارت کرے گویا اس نے عرش الہی پر پروردگار عالم کی زیارت کی. شب جمعہ کی زیارت جنۃ من النار، آتش جہنم کے آگے ڈھال ہے. کیا چیز؟ حسین ابن علی کی شب جمعہ کی زیارت. آپ پوری تگ و دو کرتے ہیں اگر نجف میں شب جمعہ مل جائے، مغرب عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جلدی سے جناب امیر کی زیارت پڑھی اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں فجر سے پہلے پہلے کربلا پہنچ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا وہ علم ہے. یعنی علم چیزوں کے زاویوں کو بدل دیتا ہے.
اگر جس کو علم نہیں ہوگا وہ کہے گا خاموشی سے پڑھے رہیے آپ کا کیا جا رہا ہے، آپ نے نجف کی زیارت کر لی، کربلا کی زیارت کر لی، اب آپ بیٹھ جائیے یہاں پر۔ تو اس بات کو پر توجہ رکھیے گا کہ علم دوسرا کام کیا ہے، پہلی خصوصیت کیا ہے علم کی کہ وہ آپ کو چیزوں کی صحیح تصویر دکھاتا ہے۔ دوسری خصوصیت علم کی کیا ہے کہ علم آپ کو اور آپ کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیتا ہے، علم چیزوں کے دیکھنے کی طاقت کو آپ کے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ دو خصوصیات جو بالکل سامنے کی خصوصیت ہیں علم کی، یہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں علم کے ذریعے۔ اور پھر جب زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے تو پھر رزق کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے روزے کی حالت میں کوئی بہت اچھی سی سینی ٹرے تشتری میں سجا کر لائے، رکابی میں پلیٹ میں سجا کر لائے کھانا، پھر خدا کا رزق ہے آپ کھا لیجئے، آپ اس رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ مجھے پھر وہ رزق نہیں ملے گا جو خدا کی خوشنودی ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی عقل انسانی، عام انسان کہہ رہا ہے کہ کھا لو اس چیز کو، بہترین شربت ہے، پھل ہیں، میوے ہیں، لذیذ غذا ہیں، گرم گرم روٹیاں ہیں، سالن ہیں، مختلف کھانے ہیں، لیکن آپ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں دن کا وقت ہے، ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی، لہٰذا آپ اس رزق کو قبول نہیں کرتے۔ کس وجہ سے کہ ایک دوسرا رزق آپ کو چاہیے کہ جو روزہ رکھے گا خدا اسے خود جزا دے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے قبر اور قیامت میں آسانیوں کا باعث بنے گا۔ روزے کی وہ تمام کی تمام روایات آپ کے سامنے ہیں روزہ رکھنے کی، لہٰذا آپ روزے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دین سے، مذہب سے، خدا اور قرآن سے بے خبر وہ شخص جس کو کچھ علم نہیں ہے، وہ شخص ایک چیز کو رزق کہے کہ تمہارے سامنے سینی رکھی ہوئی ہے کھا لو، لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے ایک دوسرا رزق چاہیے، رزق ایسا رزق کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا اب اذان ہو گئی، اذان ہوئی، وہ دوست آیا، کیوں میاں آپ کو رزق ملا جس کے لیے آپ تلاش میں تھے؟ بتائیے، دکھائیے۔ ہم لے آئے تھے 1 گھنٹے پہلے وہ سینی، تو آپ نہیں کھا رہے تھے، افطار کے وقت آپ نے اسی سینی سے افطار کیا، اسی ٹرے سے افطار کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ رزق ملے گا۔ اس وقت کھانے میں اور اس وقت روزہ کھولنے میں فرق کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم رزق کے معنی کو مختلف کر دیتا ہے۔ علم رزق کے بارے میں آپ کے زاویہ نگاہ کو، آپ کے پرسیپشن کو، آپ کے ادراک کو مختلف کر دیتا ہے۔ یہ علم کی خصوصیت ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اور انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بحول و قوة الہی۔ لیکن چونکہ ابھی تک میرے خیال سے اطلاع ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے، ابھی تک اطلاع آئی ہے کہ جو ہمیں چاند نہیں ہوا ہے، ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، تو کچھ ذرا سا ایک تمہیدی طور پر سید الشہداء کے بارے میں اور سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں گفتگو ہو جائے کہ دیکھیے انسان آرام چاہتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر، لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے انسان چاہتا ہے نکل کر آئے اور امام باڑے کی طرف آئے نکل کر اور عزاداری کے لیے آئے نکل کر اور ان تمام چیزوں کی طرف آئے جن کا تعلق سید الشہداء سے ہے۔ تو یہ بھی ایک علم کی کیفیت ہے انسان کی کہ اس کو فضیلت پتہ ہے اور مقام پتہ ہے اور عظمت پتہ ہے۔ اچھا اب یہاں پر کیونکہ مجلس خود بخود چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے ایک تمہیدی اور مقدماتی کا یہ یا استقبال ایام اعضاء کی مجلس میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا میں بھی استقبال ایام اعضاء کے عنوان سے یہاں پر گفتگو کروں گا اور سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں اور خود واقع عاشورہ، واقع کربلا کے بارے میں کچھ ذرا سی گفتگو۔ دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ابھی محرم آیا ہے اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، محرم آیا ہے تو مسلسل واٹس ایپ پر میسیجز آنے شروع ہو جائیں گے کہ صاحب وہ فرض کیجئے کہ ایڈیسن نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا، اور گاندھی جی نے کیا کہا، قائد اعظم نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا، شیکسپیئر نے کیا کہا، مغربی مفکرین نے کیا کہا، ہندوستان کے ایشین مفکرین نے کیا کہا، فلاں فلسفی نے کیا کہا، فلاں فلسفی نے کیا کہا، اور ہمارے نوجوان بچے دھڑا دھڑ اور بچیاں ایک دوسرے کو وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور دیکھیے اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے وہ کہہ دیا اور فلاں کہہ دیا۔ تو یہاں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے آدم علیہ السلام کی خصوصیات کس کے منہ سے سنی؟ قرآن سے، رسول خدا سے، پنجتن سے، چھٹے اور پانچویں امام سے۔ جناب نوح، جناب شیس، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے کہاں سے سنا؟ قرآن سے، ائمہ کی احادیث سے۔ رسول خدا کے بارے میں آپ نے کس سے لیا کہ رسول خدا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن سے۔
قرآن کے بعد کس سے؟ جناب امیر سے، جناب سیدہ سے، امام حسن امام حسین سے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے اہم ہیں، لیکن عجیب افتاد ہے، عجیب مصیبت ہے اور عجیب بد نصیبی کا عالم ہے کہ جب ہم امام حسین کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب دیکھیے برٹن رسل نے یہ کہہ دیا اور جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہہ دیا۔ میں ان فلسفیوں کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، میں مقام سید الشہداء کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہ ہمیشہ مولا حسین کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی جانب ہو، احادیث کی جانب ہو۔ جناب سیدہ نے کیا فرمایا، رسول خدا نے کیا فرمایا، امیر المومنین نے کیا فرمایا، چھٹے ساتویں آٹھویں امام نے کیا فرمایا، آپ کے اور ہمارے آخری امام حضرت حجت نے کیا فرمایا۔ یعنی یہ محرم جہاں عزاداری سید الشہداء کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، جہاں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عزاداری میں مصروف اور مشغول رہو، وہاں ہم کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ شخصیت کو ہم کس زاویے سے اور کس جہت سے سمجھیں۔ سید الشہداء کی شخصیت آسمانی شخصیت ہے، عرشی شخصیت ہے، لہٰذا آسمانی شخصیتوں کے ذریعے سمجھنا ہوگا۔ اگر ان آلودہ اور نجس انسانی فکروں کے ذریعے ہم سید الشہداء کو سمجھیں گے تو شاید ہم وہ حق ادا نہ کر پائیں۔ ہم پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ پروردگار وہ نشانیاں تیری جو تو نے سائنس کے ذریعے ایڈیسن اور آئنسٹائن کو دکھائی ہم کو سکھا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں ذات پروردگار کی معرفت کے بارے میں؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تیری ذات کے بارے میں جو علم ہمیں دیا جائے گا وہ خود تو دے گا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک رسولک، پروردگار اپنے رسول کی پہچان مجھے کروا۔ فإنک إن لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی پہچان نہ کروائی، لم اعرف حجتک، تو میں اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے میرے امام زمانہ کی پہچان کروا، آخری حجت کی پہچان کروا۔ خوب توجہ کیجئے گا، ہم کیونکہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں لہٰذا میں اس کا ترجمہ امام زمانہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے تو حجتک کی جب بات ہوتی تو ہم کیا کہتے کہ امام صادق، اور امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کا زمانہ آتا تو ہم کہتے امام موسیٰ کاظم۔ امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ آتا ہم کہتے امام علی رضا علیہ السلام، یعنی زمانے کے امام کی پہچان کروا۔ عرفنی حجتک، پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے زمانے کی حجت کی پہچان نہ کروائی، ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا سید الشہداء کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دنیا کسی کے بھی دروازے پر جاتی رہے، ہم کو زیارت عاشورہ کے ذریعے، زیارت امین اللہ کے ذریعے، زیارات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سید الشہداء کی شخصیت کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ دو اثر ہوں گے اس پہچان کے، اس معرفت کے، اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ دو اثر ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود احادیث اہل بیت میں ایک نورانیت ہے، اور جب ہم ان کے ذریعے پڑھیں گے تو وہ نورانیت ہماری ذات میں آئے گی۔ پانچویں امام سے حدیث ہے کہ مولا آپ کی احادیثیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو امام نے کہا کہ من نشا، جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں ہماری حدیثیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو خوب توجہ کیجئے گا، جب امام کی مشیت سے، امام کے ارادے سے ہمیں حدیثوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور حدیث ہماری معرفت کو آ کر بڑھاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نورانیت کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو حکم ہے آٹھویں امام کا، چھٹے اور پانچویں امام کا، ائمہ معصومین کا کہ ہمارے علوم کو سیکھو جس طرح سے ہم نے سکھایا۔ لہٰذا یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے اس سلسلے میں کہ ہمیں، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اتنے سارے مغرب مفکرین ہیں، ویسٹرن تھنکرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، آپ بتا رہے ہیں کسی اپنے غیر مسلم دوست کو کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا، مولانا ہماری نیت یہ ہوتی ہے، بتا دیا آپ نے، لسٹ تیار کر لی A4 کی، 15-20 مفکر، ویسٹرن سائنٹسٹ، پولیٹیشن بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پولیٹیشن ہے نا، یہ کل تعریف کرے گا ایسے آدمی کی کہ آپ سر پکڑ کر تو کیا سر پیٹ کر رہ جائیں گے، تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے؟ اگر آپ نے پولیوٹڈ، آلودہ، نجاست سے ملوث چیز کسی کو ایک دفعہ دکھا، دیکھیے بھائی خوب توجہ کیجئے گا، یہ گٹر کا پانی بہ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں مٹی لگی ہے، دھو لیجئے اس سے، مٹی تو صاف ہو جائے گی، لیکن ہزاروں دوسرے جراثیم لگ جائیں گے، آپ ان جراثیموں سے کیسے بچائیں گے؟ بیکٹیریا لگ جائیں گے، وائرس لگ جائیں گے، کس طرح سے بچائیں گے آپ؟ تو یہ دیکھیے آپ کہ انسان جس ہوا میں، آج کل کے لحاظ سے مثال بڑی سمجھ میں آئے گی، جس ہوا میں آپ کل تک سانس لیتے تھے اب اس ہوا میں اس طرح سے سانس نہیں لے رہے، منہ پر ماسک لگا کر سڑک پہ گھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ چیز ناک یا منہ کے ذریعے خدا نہ خواستہ علیہ باللہ نہ چلی جائے
کہ جو انسان کی طبیعت کو خراب کر دے گی اور اس کے مزاج کو درہم برہم کر دے گی، طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا وہ بیمار. تو ایک یہ ہے بیماری جسم کی، ایک ہوتی ہے بیماری فکر کی. فکر کی بیماری سے کیسے بچا جائے؟ جس چیز کو جس عنوان سے جس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، جب تک آپ اس چیز کو اس انداز سے نہیں لیں گے، ہمیشہ فکر بیمار رہے گی، روح بیمار رہے گی. اور یہ بات ائمہ کی حدیثوں سے ثابت ہے. لہٰذا یہ بات آپ حضرات جو یہاں پر آن لائن سن رہے ہیں، دسیوں دفعہ یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، لیکن بہرحال میں کیا کروں تو کیا کروں، کیونکہ واقعہ کربلا اور معصومین کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے، میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ آج سے عشرے کا آغاز نہیں ہے، لہٰذا ایک تمہیدی گفتگو، ایک مقدماتی گفتگو، اور موضوع ذہنوں میں رہے، ذرا ذہن کھل جائے موضوع کے حوالے سے، خصوصاً سید الشہداء کی شخصیت کے متعلق. تو اس طرح سے اس مجلس کو آپ سنیے گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہرحال فرصت اور مل گئی، موقع کہ ذرا گفتگو کو مزید واضح کیا جا سکے. دیکھیے سید الشہداء کی شخصیت کو ہم جب دیکھتے ہیں اور واقعہ کربلا کو، تو بہت ساری باتیں ہم کہتے ہیں. سید الشہداء 61 ہجری میں کربلا میں وارد ہوئے، 60 ہجری میں مدینہ چھوڑا تھا، کیونکہ رجب کے مہینے میں آپ مدینہ سے نکلے تھے 60 ہجری، اور شعبان کا پورا مہینہ گزارا، رمضان، شوال، ذیقعد آپ سب کے علم میں ہے. ذی الحج، ایام حج میں سید الشہداء نے عمرہ کیا اور مکے کو چھوڑ کر روانہ ہوئے کربلا کی طرف. تو 60 ہجری کا بالکل آخری مہینہ تھا ذی الحج کا، لہٰذا آپ 61 ہجری کو پہنچے، اور رجب سے لے کر آپ لگا لیجئے حساب، تو تقریباً 5.5-6 مہینے لگا لیجئے کہ آپ سید الشہداء کربلا میں پہنچے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو دیکھا کیسے جائے اور سید الشہداء کے اس واقعے کو. تو جب تک ہم احادیث سے مدد نہیں لیں گے ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. کیا مطلب احادیث سے مدد نہیں لیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، یعقوب، تمام انبیاء کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں، رسول خدا سے پوچھتے ہیں، لیکن جیسے ہی سید الشہداء کے بارے میں بات آتی ہے، تحلیلوں پہ تحلیلیں کر دی جاتی ہیں، تجزیوں پہ تجزیے کر دیے جاتے ہیں. نہ حدیث وصیت کا ذکر آتا ہے، نہ حدیث لوح کا ذکر آتا ہے، نہ کسی دوسری حدیث کا ذکر آتا ہے، نہ حدیث اصول کافی کتاب الحجت کی اس حدیث کا ذکر آتا ہے کہ جہاں پر جبرائیل اور میکائیل نے آ کر پنجتن سے عہد لیا صبر کا کہ تم صبر کرو گے. ہم سید الشہداء کے اس واقعے کو ایک واقعے کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلا، کوفے جا کر جنگ کرنی تھی، حکومت کو لینا تھا. اب سید الشہداء نے ایک متبادل رستہ اختیار کیا. ایک تفسیر واقعہ عاشورہ یہ ہے کہ یہ ہوا تو متبادل رستہ اختیار کیا، وہ ہوا تو یہ کر لیا. اب سید الشہداء کے سامنے دو راستے تھے. سید الشہداء وہ کرتے تو یہ مسئلہ ہوتا، وہ کام کرتے تو یہ نقصان پہنچتا. اس کا یہ فائدہ تو تھا لیکن نقصان زیادہ تھا. یہ جو آپ 2 اور 3 اور 4 اور 16 اور 18 اور 32 راستے سید الشہداء کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے یا جبرائیل کو زیادہ پتہ ہے؟ یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے یا رسول خدا کو زیادہ پتہ ہے؟ یہ چھٹے اور 5ویں امام جو حدیث بیان کر رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے، میں ذہنوں کو اور راستے کو ہموار کروں کہ حضرت ابراہیم اگر خدا سے دعا کرتے کہ پروردگار 13 سال کا میرا اسماعیل ہے، اتنا متبرک متقی پاک و پاکیزہ بچہ ہے، اس کو ذبح کر کے تجھے کیا مل جائے گا؟ انسان ہے، گوشت کھانے کے لائق بھی نہیں رہے گا کسی کا، یہ تو مجھے ذبح کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پروردگار ہزاروں گائے بھیڑ گوسفند ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں، پروردگار میں ابراہیم ہوں، توسل کر رہا ہوں گریہ ازاری، اس فیصلے کو پلٹا لے. حضرت موسیٰ کے اوپر تمام وحی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی خیال آیا کہ علم اس کے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے تو حکم ہوا کہ جاؤ ہمارے اس بندے سے ملو جناب خضر سے. سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے اور ایک عجیب سلسلہ، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی عشرے کے دوران، آپ جا کر پڑھیے گا سورہ کہف کو. تو حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ پروردگار آسمان سے مسلسل جبرائیل کو بھیج رہا ہے، آسمان سے مسلسل ملائکہ کو بھیج رہا ہے، لاٹھی ماری میں نے اور دریا نیل پھٹ گیا، جوؤں کا سیلاب، مینڈکوں کا سیلاب، دریا نیل خون میں بن گیا، اتنے معجزات تو نے دیے. یہ کون سا تیرا بندہ ہے خضر کے نام کا، خضر نامی، کہ جس کے پیچھے تم مجھے چلنے کا حکم دے رہا ہے اور اس کا علم ایسا ہے جو میری شریعت سے ٹکرا رہا ہے؟ اس میں کیا بات تھی؟ تو خود بتا دیتا جبرائیل کو بھیج کر. یہ وہاں پر کیوں نہیں کہتے؟ یہ جناب یوسف سے کیوں نہیں کہتے کہ جب تمہارے بھائیوں نے تمہیں کنویں میں ڈالا تھا، ڈول پھینکا گیا، نکالا گیا، پیدل کا رستہ تھا، گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں گئے تھے یوسف کے بھائی لے کر، پیدل کا رستہ تھا، اور کہا تھا ہمارے ساتھ ارسل معنا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے. کل یرتا و یعلم،
کھائے پیے گا جنگل کی پھل پھلواری اور کھیلے گا بھی، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لے آئیں گے۔ تو پیدل کا رستہ تھا اور رات کی تاریکی میں نہیں آنا تھا، اسی دن جانا تھا۔ تو کہتے ہیں قافلے والوں، یہاں میرا باپ رہتا ہے یعقوب نامی، تم مجھے 8 درہم میں بیچ رہے ہو۔ امام رضا کی حدیث ہے کہ جناب یوسف کو 8 درہم میں بیچا گیا تھا، 8 درہم میں پیغمبر کا بیٹا، 8 درہم، یعنی الیاذ باللہ کوئی مویشی نہیں بیچا جاتا 8 درہم کا۔ بشرہ بثمن بخس، جو جناب امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، کہتے دیکھو واکنگ ڈسٹینس پر میرے ابا جان کا گھر ہے، پدر گرامی کا پیغمبر ہے ہم، تم چلو میں 80 درہم میں تمہیں دلوا دوں گا۔ خاموش ہیں، تو کوئی سکھائے نہ جا کر، جناب یعقوب کو سکھائیے پروردگار یہ میرے بچے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، تو کہاں کھا گیا، ہڈیاں کہاں ہیں، دفن تو کرو جا کر، مسلمان کا دفن واجب ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، تم بڑی کارستانی کر کے آئے ہو، شیطان نے دھوکہ دیا لیکن صبر کروں گا۔ جناب یعقوب یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء، اولیاء، آئمہ اینالیٹیکل چیزوں کے ذریعے نہیں چلتے، یہ آسمان سے پیغامات کے ذریعے چلتے ہیں۔ کربلا کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کو کسی ریفارمسٹ کی جگہ پر مت رکھیے، کسی پولیٹیکل لیڈر کی جگہ پر مت رکھیے۔ حسین ابن علی کو آپ ہوچمن اور موزے تنگ اور چولائی اور جناح صاحب اور گاندھی جی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش مت کیجئے۔ اصول کافی میں آئیے، پسینہ ٹپکائیے، بہار الانوار کھولیے، زیارتوں کو دیکھیے، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے کہ احادیث میں کیا بیان کیا گیا حسین ابن علی کے لیے۔ اگر ہمت نہیں ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی تو پھر جو تفسیر کرنی ہے کیجئے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں بچپن سے ایک بات کہی جاتی تھی ہم سے، وعدہ طفلی، جب لوگ سو کالڈ نام نہاد منور الفکر اور روشن فکر بنے، ایجوکیٹڈ بنے اور سو کالڈ انٹلیکچوئل بنے، یہ وعدہ طفلی کیا بچکانہ مذاق ہے۔ وعدہ طفلی کیا ہوتا ہے مولانا؟ وعدہ طفلی کچھ نہیں ہوتا، جا کر دیکھیے اصول کافی میں، جا کر دیکھیے غیبت نعمانی میں، جا کر دیکھیے غیبت شیخ طوسی میں۔ 2 حدیثیں پڑھوں گا میں صرف، کیونکہ 2 حدیثیں بڑی کارساز حدیثیں اور کلیدی حدیثیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے، غیبت نعمانی علیہ الصلوۃ والسلام، غیبت طوسی میں، عجیب حدیث ہے، اصول کافی میں بھی حدیث ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ متون ہمارے حدیث کی وہ کتابیں جو عصر نس کے نزدیک ہیں، فرماتے ہیں لم تنزل من السماء کتاب مختوم الا الوصیہ، آسمان سے لیٹرز، مکتوب، نوشتہ شدہ، تحریر شدہ کاغذ نازل نہیں ہوئے مگر وصیت رسول خدا پر۔ 2 چیزیں کتابی صورت میں نازل ہوئی، قرآن وہ آیات کی صورت میں، کتابی صورت میں رسول خدا نے بدلا اس کو، کہا کہ لکھو، چمڑے پر لکھو، ہڈیوں پر لکھو، کاغذ پر جو بھی چیز تھی لکھو اس کو۔ حافظوں کو حفظ کرنے کا حکم دیا گیا، جو گفتگو ہوتی تھی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے، اور پھر تحریر کیا گیا، ریٹن صورت میں لایا گیا وہ آیتیں جو جبرائیل لے کر آتے تھے۔ دوسری چیز آسمان سے کیا نازل ہوئی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں لم تنزل من السماء کتاب مختوم الا الوصیہ، وصیت نازل ہوئی کس پر؟ رسول خدا پر۔ جبرائیل نے لا کر دی، اس پر 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ 2 باتیں میں اس میں بڑی برداشت بیان کروں گا آپ کے سامنے جو بڑی گھمبیر، بڑی خوفناک اور دل دہلانے والی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا اور آپ کا دل دہل جاتا ہے، لیکن وہ سید الشہداء ہیں، پنجتن ہیں، ان کا دل ان چیزوں سے نہیں دہلتا، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ سمجھ میں آئے گا کتنا عظیم واقعہ ہے۔ جب وصیت نازل ہوئی، کہا کہ کس کے بارے میں ہے؟ کہا کہ تمہاری ان اولاد کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہے۔ کہا کہ کون سے اہل بیت؟ کہا جو علی بن ابی طالب کی نسل سے چلیں گے۔ اس کتاب پر 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ توجہ کیجئے گا، بہت باریک بات ہے اور بہت آسان بات ہے، بہت باریک اور بہت آسان۔ 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ مہروں پر نہیں لکھا تھا کہ اس مہر کو علی توڑیں گے، اس کو حسن، اس کو حسین۔ روایت کے الفاظ ہیں فلما مضى رسول اللہ، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ففتح علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب نے پہلی مہر توڑی، فمضى، اور وہ کر دیا جو وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ توجہ کی آپ نے؟ یعنی 12 مہریں لگی ہیں اس کتاب پر۔ مولا کائنات کو حکم نہیں دیا گیا کہ کون سی والی مہر توڑنا، کوئی بھی مہر توڑو، یعنی کوئی بھی مہر آپ نے توڑی، جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، اور زمانے کے مطابق لکھا ہوا تھا جو مولا کائنات نے کاموں کو انجام دیا۔ دوسری مہر امام حسن نے توڑی، نہیں لکھا ہوا کون سی مہر، جو مہر سامنے آئی وہ توڑی، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تیسری مہر امام حسین نے توڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا، عجیب کہ جملہ دیکھیے کہ حسین اخرج، نکلو باہر اپنے گھر سے، اقتل، قتال کرو، اور تقتل، اور قتل ہو جاؤ۔ اخرج
مع اصحاب یا مع اصحابک، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلو. یہ وہ لوگ ہیں لا شہادت لہم الا معک، ان کو ایک خاص شہادت ملنے والی ہے، وہ شہادت تمہارے ساتھ ملے گی. یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 50 ہجری 28 سفر کہیے یا 27 سفر 50 ہجری، امام حسین علیہ السلام نے وہ مہر توڑی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ تمہیں نکلنا ہے، کچھ ساتھیوں کو لے کر شہادت نصیب ہوگی، دشمن کو کچھ کو تم قتل کرو گے اور پھر قتل ہو جانا، ان کو شہادت نہیں ملے گی مگر سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ جائیں. تو اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو 50 ہجری میں یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ حسین ابن علی کو کچھ صحابیوں کو لے کر، کچھ اصحاب کو لے کر جانا ہے اور شہادت ملنی ہے. لہٰذا اب آپ کی یہ بات کہ حسین کے سامنے 2 راستے تھے، 3 راستے تھے، یہ ہو گیا، کوفے سے خبر آئی، اب متبادل راستہ یہ ہے، اب حسین کی حکمت عمل یہ ہے، اب ٹیکٹک یہ ہے. سرکار اس طرح سے بات مت کیجئے، حدیث کو پڑھیے جا کر. یہ 50 ہجری کا واقعہ، چلیے 10 ہجری، یعنی 50 ہجری سے بھی پہلے 10 ہجری جب رسول خدا کی وفات ہونے والی ہے. اصول کافی میں حدیث ہے کہ رسول خدا صاحب فراش، علالت کا مرحلہ، زہر کا جسم میں اثر ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ جناب امیر المومنین نے سر کو سہارا دیا ہوا ہے، نقاہت کا عالم ہے. جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کا سر. جبرائیل نے کہا میں تھاموں گا. کہا علی تم سامنے میرے آؤ. جبرائیل نے رسول خدا کا سر تھاما، کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے بعد جو واقعات ہوں گے. رسول خدا نے گفتگو کی، میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے 2-3 چیزیں اور بھی پیش کرنی ہیں. رسول خدا نے گفتگو کی، کہا کہ علی سے پوچھیے اور علی کو بتائیے کہ اخبر ہو بانتہا کے حرمت اللہ، علی ابن ابی طالب کو بتائیے کہ خدا کی حرمت پامال ہوگی آپ کے بعد. رسول خدا نے کہا کہ علی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میرے بعد خدا کی حرمت پامال ہوگی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی سے پوچھیے دوبارہ، افہمتا، علی سے پوچھیے کہ علی تم سمجھ گئے. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک طرف جبرائیل ہے، ایک طرف رسول خدا ہے، ایک طرف مولا کائنات ہیں. ہم کس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں؟ جو علی ابن ابی طالب 10 برس کا جب تھا تو جبرائیل کو دیکھا، رسول خدا کے نور رسالت کو دیکھا، خوشبو نبوت کو سونگا، شیطان کی چیخ کی آواز سنی. ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں. ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں جو 13 رجب کو آغوش رسالت میں جب آیا تو سورہ مومنین تک قرآن پڑھ کے سنایا ہے. ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں عجیب و غریب معجزات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسئلہ اتنا گھمبیر ہے کہ رسول خدا سے جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اخبر ہو، علی کو سمجھائیے. رسول خدا نے سمجھایا، کہا کہ یا رسول اللہ دوبارہ پوچھیے، افہمتا، اے علی کیا تم سمجھ گئے؟ رسول خدا نے جب یہ پوچھا کہ اے علی افہمتا یا علی، علی تم سمجھ گئے کہ حرمت خدا سے مراد کیا ہے؟ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ فغشی علیہ، غش کھا کر علی ابن ابی طالب چیخ ماری اور گر پڑے دوبارہ. یہ روایت کے الفاظ ہیں. دوبارہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ بالکل میں سمجھ گیا، میں صبر کروں گا. بات ختم ہو گئی. کہا کہ یا رسول اللہ اب اپنے دونوں بچوں کو بلائیے، بیٹوں کو، حسن حسین کو بلائیے. حسن حسین آئے. کہا کہ حسن حسین سے پوچھیے کہ یہ صبر کریں گے اگر حرمت خدا پامال ہوگی؟ حسن اور حسین سے پوچھا رسول خدا نے کہ بچوں، میرے بیٹوں، میرے فرزندوں، تم صبر کرو گے میرے بعد حرمت خدا پامال ہوگی؟ کہا کہ بالکل ہم صبر کریں گے. کہا کہ اب جناب سیدہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائیے اور اس سے یہ اقرار لیجئے کہ تم صبر کرو گی حرمت خدا پامال ہوگی. جناب سیدہ پردے سے باہر تشریف لائیں مولا کائنات کے سامنے، امام حسن، امام حسین، رسول خدا، جبرائیل اور میکائیل. کہا کہ بالکل میں صبر کروں گی. اس روایت پر ذرا سی مزید مجھے گفتگو کرنے دیجئے اور مجھے امید ہے کہ روایت میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. دیکھیے بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حرمت خدا پامال ہوگی اور سید الشہداء کو، امام حسن کو، مولا کائنات کو، جناب سیدہ کو ہر مقام پر صبر کرنا ہے. یہ جو وعدہ طفلی ہمارے بزرگ ذاکرین کہتے تھے، یہ جو مرثیہ لکھنے والے وعدہ طفلی کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو نوحوں میں وعدہ طفلی آیا ہے، عزیز من، عزیزان گرامی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بے ڈھنگی اور بے تکی بات نہیں، اعوذ باللہ. اس کی جڑیں احادیث میں ملتی ہیں، اس کی جڑیں سنت رسول خدا میں ملتی ہیں. اس کے لیے، اس وعدہ طفلی کے لیے جبرائیل اور میکائیل آسمان سے زمین پر نازل ہوئے. اگلی بات جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس حدیث میں وہ یہ کہ مولا کائنات کون ہے؟ رسول خدا کے بعد مولا کائنات کا اسٹیٹس کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، ڈیزگنیشن کیا ہے؟
امام وقت، حجت خدا، اور تو کوئی تیسری چیز نہیں۔ حجت خدا سے اگر آ کر کے جناب جبرائیل وعدہ لیں کہ بھائی اے علی تم صبر کرو گے، اور مولا کائنات کہہ دے ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی، حجت خدا یہ ہے، امام وقت یہ ہے۔ سیدہ کو بلایا جا رہا ہے، اس حدیث کے ذریعے پنجتن کی منزلت کو سمجھیے اور پنجتن کے وسعت ولایت کو سمجھیے کہ پنجتن میں سے ہر ایک کو کتنا عظیم الشان حق دیا گیا۔ یعنی اگر مولا کائنات سے اقرار لے لیا گیا کہ اے علی افہمتا اخبر ہو بانتہا کے حرمت اللہ، اے علی تم صبر کرو گے جب حرمت خدا پامال ہوگی، مولا کائنات نے کہہ دیا میں صبر کروں گا۔ اب میں یہاں سے جملہ کہوں، ٹھیک ہے علی صبر کریں گے، ہو سکتا ہے سیدہ صبر نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہر ایک کو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ سے ولایت دی گئی ہے، یہاں پر ہر ایک کو علیحدہ سے ایک اختیار دیا گیا ہے، یہاں پر ہر روح کو، ہر پنجتن میں سے ہر ایک کو ایک منزلت دی گئی ہے۔ مولانا یہ حدیث یہ بڑی عجیب حدیث ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سرکار آیا مبائلہ اس حدیث کی بڑی بہترین گواہ ہے۔ رسول خدا چلے جاتے اکیلے، علی تم بھی چلو، فاطمہ تم بھی چلو، حسن تم بھی چلو، حسین تم بھی چلو، اور دیکھو اذا دعوت فآمنوا، جب میں دعا کروں نصارى نجران کے خلاف تو تم سب آمین کہنا۔ یا رسول اللہ علی مرتضیٰ کہنے کافی ہے، اچھا علی چپ رہیں، فاطمہ کہنے کافی ہے، فاطمہ اور علی آمین کہنے کافی ہے۔ یہ دو بچے 6 اور 7 برس کے بچے، 8 ہجری کا واقعہ ہے، امام حسن 5 برس کے، امام حسین 4 برس کے، یہ 4 اور 5 برس کے بچے، ان کو تو شاید مسلمانوں کے بقول کہ نماز بھی صحیح سے نہیں آتی۔ امام حسن کی عمر وہ نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، فقہی لحاظ سے امام حسن ممیز نہیں ہے۔ یہ آیہ مباہلہ بتا رہی ہے کہ سیدہ کے دونوں چاند، سیدہ کے دونوں جگر گوشے سیدہ، یہ 5 برس کے ہوں یا 50 برس کے، ان کی ولایت میں رتی برابر رد و بدل نہیں ہے۔ ان کی منزلت یہ ہے عزیزان گرامی، مقام تقوی کا، استجابت دعا کا مقام آتا ہے شرعی ذمہ داریوں پر عمل کر کے۔ یہ مجھے بتائیے کہ حسن مجتبیٰ نے کون سی عبادتیں کی کہ حسن مجتبیٰ کی آمین رسول خدا کی دعا کے ساتھ جڑے گی؟ مولانا یہ کیا بات کہہ دی؟ میں نہیں کہہ رہا حضور برا لگ رہا ہے، قیامت میں رسول سے جھگڑ لیجئے گا۔ رسول خدا نے فرمایا اذا دعوت فآمنوا، میں جب دعا کروں تم آمین کہنا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب میں کہہ رہا ہوں اپنی دعا کے لیے تم آمین کہنا، تو مسلمانوں قیامت تک یاد رکھنا، اگر تمہاری دعاؤں کے پیچھے پیچھے سیدہ حسن حسین اور علی کی آمین نہیں آئے گی، دعائیں کرتے رہو گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ نماز میں اگر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد میں کہوں اگر آمین، تو دل میں یہ نیت ہو کہ پنجتن کے وسیلے سے یہ آمین وہاں تک پہنچے، کیونکہ اگر آپ آمین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب ولا الضالین پورا ہو جائے، تو رسول کی سنت کے تحت آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا باہر ہٹ کے؟ اگر رسول کی سنت کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول کی سنت یہ ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں آمین کہنا۔ ارے حضور رسول کہہ رہے ہیں آمین کہنا، جب آپ آمین کہہ رہے ہیں تو آپ کے آمین کو بھی پنجتن کے آمین کی ضرورت ہے۔ آپ محبت پنجتن کے ذریعے نماز پڑھیے، آپ کی عبادتوں میں محبت پنجتن کا آمیزہ خمیر شامل ہونا چاہیے۔ جب تک شامل نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو بات ہو رہی تھی اس حدیث کی، کہا کہ بچوں نے وعدہ دے دیا، اب سیدہ کو بلاؤ۔ سیدہ آئیں، کہا میرے بعد بٹیا میرے بعد حرمت خدا پامال ہوگی۔ کہا بالکل بابا جان ہم صبر کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب میں نے یہ واقعہ جو مباہلے کا اشارتاً آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب حرمت خدا پامال ہوگی، جب حرمت خدا پامال ہوگی اور در سیدہ پر اس انداز سے دق الباب کیا جائے گا، ایک واقعہ ہوگا جب، اور در سیدہ پہ لوگ آئیں گے، علی صبر کریں گے، فاطمہ بھی صبر کریں گی، لیکن اگر حسن کو جلال آ گیا 5 برس کے اور حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو مدینہ تو کیا کائنات برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا۔ کیا مطلب؟ اب اس حدیث کی تشریح سن لیجئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں۔ سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا، یعنی سیدہ جب حرمت خدا پامال ہوگی تو تم دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھانا، تم امت کی بربادی کے لیے دعا مت کرنا، صبر کرنا۔ سیدہ نے وعدہ دیا۔ علی تم امت کی بربادی کے لیے دعا مت کرنا، علی نے وعدہ دیا۔ بیٹا حسن تم دعا مت کرنا۔ ارے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ توجہ کر رہے ہیں؟
کہ جب مولا کائنات جناب سیدہ سے وعدہ لے لیا گیا تو جناب حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء سے وعدہ لینے کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ولایت اور اختیارات کے دائرے میں رہ کر وعدہ دے رہا ہے۔ یہ بچے علی ابن ابی طالب کے یتیم نہیں ہیں، یہ بچے سیدہ کے یتیم نہیں ہیں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ یہ تمہارے بیٹے ہیں، تو رسول خدا کی جب آنکھ بند ہوگی تو حسن حسین یتیم مصطفیٰ ہیں۔ ارے امت کے ایک معمولی یتیم کی اگر تم تماچا لگا دو تو العیاذ باللہ مستحق جہنم ہو جاتے ہو۔ یہ یتیم مصطفیٰ ہیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ بچوں، میرے بیٹوں اے حسن حسین، تم میرے جانے کے بعد یتیم مصطفیٰ بن جاؤ گے۔ تو امت کے ایک عام شخص کے یتیم کی اتنی منزلت ہے، تو یہ یتیم یتم مصطفیٰ کی کتنی فضیلت ہوگی، اور یتم مصطفیٰ یتیم مصطفیٰ کی کتنی منزلت ہوگی۔ تو ہر شخص اپنے اختیار کو سلب کروا رہا ہے کہ جی نانا جان ہم کچھ نہیں کریں گے، حسین نے کہا ہم صبر کریں گے، حسن نے کہا ہم صبر کریں گے، جناب سیدہ نے کہا ہم صبر کریں گے، اب مولا کائنات نے کہا ہم صبر کریں گے، بالکل صبر کریں گے۔ تو یہ وعدہ طفلی ہے جو بچوں سے لیا گیا، یہ وہ وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث وصیت، کہ جو وصیت نازل ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے حسین ان کے ساتھ نکلو، اقتل، قتل بھی کرو، تقتل، اور پھر اس کے بعد قاتل تقتل وقتل، قتل کرو، قتال کرو اور قتل ہو جاؤ، وخرج ما اصحابک، ایسے اصحاب کو لے کر نکلو کہ لا شہادت لہم الا معک، ان کو شہادت ملے گی ہی نہیں مگر تمہارے ساتھ اگر نکلیں گے تو شہادت ملے گی۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ لہٰذا ہم کو واقعہ کربلا کو دیکھنا چاہیے کہ کس زاویے سے دیکھیں۔ اور آخری بات کیا کہ مصائب کی طرف میں آؤں سمجھا کر، آخری بات کہ دیکھیے روایات سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقع عاشورہ کو پروردگار عالم نگاہ سیدہ، نگاہ رسول خدا کے ذریعے دیکھتا ہے۔ روایت ہمارے پاس کیا ہے؟ ما من عبد یبکی علی الحسین، کوئی بندہ خدا ایسا نہیں ہے جو حسین پر گریہ کرے، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو حسین پر گریہ کرے، الا وصل فاطمہ واسعدہا ووصل رسول اللہ، مگر یہ کہ وہ جناب سیدہ کو خوشحال کرتا ہے اور رسول خدا کو خوشحال کرتا ہے، خوشنود کرتا ہے، اور رسول خدا اور جناب سیدہ سے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اور تمام کے تمام واقعات میں دیکھیے آپ کہ جو آپ کو ملتے ہیں، آپ کو جتنے بھی روایات اور تاریخ میں علماء اسلام نے نقل کیے، اب اس کا سر راز کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ البتہ یہاں پر میں ایک اعتراف کروں، جہاں تک میں نے روایتوں کو دیکھا ہے اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا آسمان سے ہماری اتری اور امین مقدین باہر آئے۔ آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا آسمان سے ہماری اتری، جناب سیدہ، جناب مریم، سارہ، حوا، یہ بیویاں باہر آئیں، آپ کو ہمیشہ انہی بیویوں کے نام ملیں گے۔ اور جو روایتیں ہمارے پاس ہیں اس کے اندر حتیٰ جو بین ملتے ہیں جناب سیدہ کے، وہ سید الشہداء کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ اگر کسی کو روایت دکھے تو مجھے بتائے، بالکل میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ جناب امیر المومنین ہم کو نہیں نظر آتا کہ جس طرح سے جناب سیدہ نازل ہوئی کربلا کے میدان میں، فرض کیجئے بعض تاریخوں میں ہے، یا جب اسرا کا قیدیوں کا سفر جاری تھا وہاں پر جناب سیدہ تشریف لائیں تو ہمیں جناب سیدہ دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو تاریخ میں وجود مبارک شہزادی دکھتا ہے، اور دوسرا جو وجود دکھتا ہے ہمیں سید الشہداء کے قتل کے سلسلے میں وہ رسول اللہ کا، یعنی رسول اللہ اور جناب سیدہ گویا کہ لگتا ہے پروردگار عالم یا نگاہ رسالت کے ذریعے کربلا کے واقعے کو دیکھتا ہے یا نگاہ عصمت اور عفت کے ذریعے کربلا کے واقعے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جس کے ذریعے ہم کو روایات کو دیکھنا چاہیے، آیات کو دیکھنا چاہیے، مطالعہ کریں ہم زیارات کا۔ ایک چیز یہ ایک اور بات میں نصیحتاً یہاں پر کہوں کہ دیکھیے سارا سلسلہ آن لائن ہے آج کل، مگر یہ کہ پاکستان میں جو اطلاع ہے وہ یہ کہ عادی اور معمولی نارمل انداز سے مجلسیں ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کو مجھے علم نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی تک لاک ڈاؤن ہے، بہرحال باقی دنیا میں بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ایک میری درخواست ہے، وہ یہ درخواست ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی جو غدیر کی زیارت ہے، جو آپ کو غدیر کے ایام میں ملے گی، غدیر کی زیارتوں میں، وہ آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں مسقط میں جو بیٹھے ہیں عمان میں کم از کم، ہم باہر امام باڑوں میں نہیں جا سکتے لوگ، یہاں پر بھی آن لائن ہو رہی ہے اور ظاہری طور پہ اور فزیکلی پریزنس کی اجازت نہیں ہے، بہرحال ہم یہاں پہ آن لائن یہ مجلس کر رہے ہیں۔ تو ایک کام کریں کہ جو وقت بچے گا آپ کا امام باڑے آنے اور جانے میں جو وقت لگتا تھا آپ کا، تو آپ 5-10 لائنیں اس زیارت کی جو امام علی نقی علیہ السلام کی ہے مولا کائنات کے لیے، غدیر کے دن آپ نے پڑھی تھی 10ویں امام نے یہ زیارت، خود جب جا رہے تھے سامرہ، یہ وہ زیارت ہے جو پڑھی ہے۔ تو اس کو بیٹھ کر اردو کا ترجمہ، بچوں کو انگریزی آتی ہے، انگریزی میں 2-2 منٹ 3-3 منٹ گھڑی دیکھ کر اسٹاپ واچ لگا لیجیے، 2 منٹ پڑھیے روزانہ، تاکہ مولا کائنات کے فضائل کو آپ بیان کر سکیں۔ اور اسی طرح سے زیارت عاشورہ کا ترجمہ ایک دفعہ بچوں کو پڑھ کر کے سنائیے، یا حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھ کے سنائیے اور سمجھائیے، تاکہ بچوں کو آپ کے امامت کا شعور حاصل ہو سکے۔ اسی طرح سے بہت اچھا اور مناسب رہے گا کہ وہ دعا جو دعا ندبہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس دعا کا ترجمہ بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھ کر ان ایام میں سنائیے، بچوں کو بٹھائیے، 10 منٹ میں پورا ترجمہ ہو جائے گا، اور یہ اپنے بچوں کو روزانہ یہ 2-3 چیزیں سنائیے، کیونکہ آپ کا وقت بچ رہا ہے، آپ امام باڑے نہیں آ رہے نہ جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کا آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ لگتے، یہاں پر نظر نیاز تبرک ماتم ہوتا، تو یہ آپ کا اس سے وقت بچا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک سلسلہ ہے، اور سید الشہداء کی جو منزلت ہے اور سید الشہداء کی جو رفعت ہے، کہ آپ دیکھیے حدیث قصہ میں ایک عجیب جملہ ہے، جب سید الشہداء تشریف لاتے ہیں تو جب سلام کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ یا شافع امتی، سلام و تم پر اے حسین، میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ بنیادی طور سے شفاعت رسول خدا کا حق ہے، تمام ائمہ کی شفاعت پلٹتی ہے رسول خدا کی طرف، لیکن رسول خدا یہ فرما رہے ہیں یا شافع امتی، اور رسول خدا کی جانب سے یہ لقب، یہ خطاب معمولی خطاب نہیں ہے کہ جو مولا حسین کو عطا کیا گیا، یا شافع امتی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں اس سلسلے میں کہ عجیب یہ بات ہے، اور واقعاً انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گفتگو کو، اس جملے کو کہاں سے شروع کرے، لیکن کیونکہ یہ عشرے کی مجلس نہیں ہے، لہٰذا مجھے گریے پر اور بکا پر، عزاداری پر سید الشہداء کی گفتگو کرنے دیجیے، اس کے بعد میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، کسی بھی واقعے کو سمجھنا اگر ہے تو اس سے مربوط جو چیزیں اس کو سمجھیے۔ واقعہ ہوا کربلا کا، شہید ہو گئے سید الشہداء اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں، پروردگار رحم کر، عزاداری حسین ابن علی، گریا ایک حصہ ہے، چیخنا عزاداری کا ایک اور حصہ ہے، ماتم کرنا ایک اور حصہ ہے۔ معمولی ترین کام کہ حسین ابن علی کے زائرین کو پانی پلانا، یہ معمولی کام ہے، اس کا ثواب دیکھیے۔ اور اس سے معمولی کام بتاؤں آپ کو کہ جو من شرب الماء وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ، جو مولا حسین کو یاد کر کے پانی پیے، مولا کی پیاس کو یاد کرے اور قاتل پر لعنت کرے، اس کو 4 لاکھ تحفے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے، چھٹے امام نے فرمایا۔ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو معمولی ترین کام ہے، گریا ایک معمولی کام ہے حسین ابن علی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ اغرا رقت عینا ہو، کہ آنکھوں میں آنسو بھر جائیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تسیل دموع علی خدہ، رخسار پر آنسو بہنے لگے۔ تیسرا مرحلہ کیا فرمایا امام صادق علیہ السلام نے؟ اللہم ارحم الصرخۃ التي خرجت لنا، پروردگار ان حلق سے نکلنے والی ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں نکلتی ہیں۔ من ذکرنا عندہ، جس کے سامنے ہمارے مصیبتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگلا مرحلہ آپ دیکھیے، اللہم رحم اللہ وجوہا تغیرت من اجل الحسین، پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو حسین کی خاطر متغیر ہیں۔ یعنی مجلس میں تماچا لگایا، ماتم کیا، پیدل چلے، مجلس میں آئے، چہرہ دھوپ کی وجہ سے جھلس گیا، رنگ متغیر ہو گیا۔ چھٹے امام فرما رہے کہ رحم اللہ وجوہا تغیرت من اجل الحسین، پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو حسین کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کیوں اتنا زیادہ ثواب بیان فرما رہے ہیں؟ کر کوئی روئے تو اتنا ثواب، کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں
باہر نہ نکلے اتنا ثواب، رخسار پر آنسو بہیں اتنا ثواب، ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرو اتنا ثواب، ہمارے جد کے قاتل پر لعنت کرو اتنا ثواب، اگر تم دھوپ میں نکلو چہرہ جھلس جائے اتنا ثواب، تمہارے حلق سے چیخ نکلے اتنا ثواب۔ یا ابن رسول اللہ یہ ثواب آخر کیوں ہے؟ کچھ عجب نہیں کہ امام صادق جواب دیں کہ ارے دیکھو ہمارے جد مظلوم ترین تھے، جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو کم از کم پانی دیا جاتا ہے، جب کسی مجرم کو بھی قتل کیا جاتا ہے، ارے جب کسی گناہگار کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو اس کی بچیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، جب کسی مجرم کو بھی قتل کیا جاتا ہے نا تو اس کے گھر والوں کو اذیت نہیں دی جاتی، ارے اس کے گھر میں آگ نہیں لگائی جاتی، اس کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن ہائے مظلوم حسین کہ قتل کیا گیا بچیوں کے سامنے، ارے خیموں میں آگ لگی، یتیم بچیوں کے تماچے لگے، بیویوں نے تازیانے کھائے، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا سفر کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين۔ معلم والے محرم کا چاند کل نظر آئے گا، پروردگار تجھ سے درخواست ہے بحق سید الشہداء، دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ اس مجلس کو اس ذکر کرنے والوں سے اور ذکر سننے والوں سے اس قابل بنا کہ پرسے کے قابل ہو سکے حضرت حجت کے لیے۔ پروردگار سید الشہداء کی عزاداری کو اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، زمانے کا امام راضی ہو جائے۔ پروردگار جو رکاوٹ ہے سید الشہداء کی عزاداری میں ان کو جلد از جلد دور فرما۔ پروردگار یہ وائرس، یہ بیماری جو دنیا میں پھیل چکی ہے اس کو جلد از جلد دنیا سے سمیٹ لے۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں، علیل ہیں، ہمارے اس شہر میں یا کہیں اور سے بھی واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے پیغام دیا ہے، میسج کیا ہے، ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو مومن مومنہ تنگ دست ہے، نادار، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان کے اصحاب خاص کو، رجال خاص کو ان کے لیے باعث انس و مؤنست قرار دے۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اساتذہ، ذوی الحقوق، والدین، محسنین، جن جن کا ہم سب پر احسان ہے، اسی طرح سے جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، جو یہاں موجود ہیں، ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، عزاداری کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بلند آواز سے حضرت حجت کی بارگاہ میں صلوات بھیجیے۔